کلپ ہے، اس کا نام ہے ایگزسٹنس آف گاڈ، نہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ. یہ کلپ مجھے بھیجی ہے یاسر روایت کی، اور جب میں نے سنی تو مجھے بڑی عجیب لگی، اور میں نے سوچا اس کے اوپر تھوڑی سی میں کامنٹس دے دوں. ٹھیک ہے لاجک جی، آپ بار بار ایڈ ہو رہے ہو، آپ کو میں آپ سے بات ہو گئی ہے، آپ لیو کر سکتے ہو، نو پرابلم. ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم بات ہوگی آپ سے. تھینک یو. اوکے چلو اس کو پلے کرتے ہیں، آپ سنیں. آواز آ رہی ہے؟ نہیں ویڈیو کی نہیں آ رہی ہے. سوال تھا کہ کسی کو شک و شبہات ہو کہ خدا ہے یا نہیں ہے، تو اس جواب کے لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میں الہاد اور مذہب دونوں کو پڑھوں، اور پڑھ کر کے خود سے تحقیق کر کے جانوں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. تو اسی تو اس میں تو بڑا لمبا پیریڈ چل جائے گا. اس شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ 5 سال 10 سال 20 سال لوگوں کو لگ جاتے ہیں شک و شبہات دور کرنے کے لیے. سر اسی دوران اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا سر؟ دیکھیں بھائی، اگر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور رسالت جو بنیادی ہیں، فنڈامنٹلز ہیں ایمان کے، اگر اس میں کسی کو شک و شبہ ہے اور اسی شک کی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ وہ حالت کفر میں مرا ہے. ایمان نام ہے یقین کا، کہ آپ کسی چیز کے اوپر یقین رکھیں، اور یقین اور شک دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ کو ان بنیادی باتوں میں شک ہے اور اس حالت میں موت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ایمان کے موت آئی ہے، اور بغیر ایمان کے خاتمہ اگر ہو تو انسان کا. یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی کہ انہوں نے بولا کہ شک ہو، اگر آپ کو شک کی حالت میں موت آ گئی تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ عجیب بات اس لیے مجھے لگی کیونکہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ اسے شک تو ہر ایک کو انسان کو ہو سکتا ہے، یقین ہونا آپ کنونس ہوتے ہو ایویڈنس پہ، لیکن اگر فرض کرو آپ کے سامنے ایویڈنس ایسی ہے اور آپ کو شک ہے، تو ایون شک کرنا رزلٹ آپ کا کیا ہوگا؟ دوزخ میں. تو آپ کفر کی حالت میں مرے ہو اگر آپ کو شک ہے اسلام کے اوپر، یا اسلام کی کسی بھی بات کے اوپر، اللہ کے اوپر شک ہے. تو دیٹ مجھے بڑا عجیب لگا، کیونکہ یار شک کو کس کو نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کو ہوتا ہے، انسانوں کو، ہر انسان کو اپنی تھیولوجی کے بارے میں تھوڑا سا کوشچن تو ہوتا ہے نا، شک کہ یار واقعی یہ صحیح ہے یا نہیں. تو لیکن اگر آپ کو شک بھی ہے، شک کی حالت میں اگر آپ مر گئے تو آپ کا ٹھکانہ دوزخ میں. تو دیٹ از ویری اسٹرینج، میں سمجھا تھا. ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت نہیں. ہاں اگر اس کے علاوہ مثلا کسی چیز کے، مثلا کوئی حدیث ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہے، اس کی سمجھ میں کسی کو شک ہے کہ یار یہ قرآن کی آیت جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آیت کے اوپر شک نہیں ہے، آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر شک ہے، اور وہ تحقیق کر رہا ہے، تحقیق کر کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. جو بنیادی چیزیں 7 مؤمن بھی ہیں، 7 چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس پر اس کا ایمان ہے. باقی چیزوں کے اوپر وہ تحقیق کرتے ہوئے مرا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں. ابھی کیا کہہ رہے تھے لاجک جی؟ 3 چیزیں ہیں صرف. ابھی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں 7 چیزیں. اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار تھوڑی سی اسلام کی تھوڑی سی اسٹڈی کرو، پھر ادھر آ کے اسلام کو ڈیفینڈ کرو. ابھی لاجک جی کے ساتھ 5 منٹ ہوا کہ نہیں صرف 3 چیزیں ہیں. میں اسی لیے بار بار دہرا رہا تھا، صرف 3 چیزیں ہیں. کہہ رہے ہیں ہاں بس 3 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ادھر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں 7 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب کس کی بات مانی جائے؟ لاجک جی کی جن کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے اسلام کی، یا مفتی صاحب جو ہائیلی کوالیفائڈ ہے اسلام میں؟ تو اس لیے پلیز اگر آپ ادھر آ کے اسلام کو ڈیفینڈ کرو نا، تو تھوڑا اسلام کی نالج پہلے چیک کر لیا کرو، پھر ادھر آ کے اسلام کو ڈیفینڈ کرو. لیکن انہوں نے بولا کہ اگر چلو کم سے کم اگر اسے یہ یقین ہے کہ آیت سچی ہے لیکن اسے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو وہ بچ سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کو پہلے ڈیفالٹ یہ ماننا پڑے گا کہ آیت سچی ہے، پھر اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ میں وہ ڈاؤٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ کس طرح کا سچویشن ہے؟ اگر عجیب سی ڈائلاگ لکھا ہوا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ بک گاڈ کی نہیں ہے، تو اس شک کے بیس میں اگر آپ مر گئے تو آپ دوزخ میں جاؤ گے اکارڈنگ ٹو اسلام.
दाखिल करेगा। फिर उसके साथ जुल्म नहीं हो गया, कैसे जुल्म? जिसके दिमाग में शक शुबा था कि खुदा है या तो कॉलर जो है ये बहुत सिंपल कॉलर है, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन क्योंकि इनकी बात करने में भी थोड़ी सी रुकावट थी, तो ये अपना जो पॉइंट है, इन्होंने एक दो पॉइंट्स काफी अच्छे कहे लेकिन अपने पॉइंट से कह नहीं सके, लेकिन मुफ्ती साहब ने उनको, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या हुआ, किस तरह का जवाब दिया इसके साथ। नहीं है, फिर वो उसी वो शक व शुबा अगर अल्लाह ने डाला हो, वो शक व शुबा अगर अल्लाह ताला ने डाला हो, तब तो भाई जुल्म होगा। अरे मेरे भाई, वो शक व शुबा अल्लाह ने डाला हो, शक व शुबा अल्लाह के अलावा और कौन डाल सकता है? इस दुनिया में कोई भी चीज होती है, एक एक चीज नहीं हो सकती अगर वो हर चीज पे कादिर है, तो हर चीज अल्लाह के प्लान के मुताबिक ही होती है, राइट? रिगार्डलेस वो तकदीर, ये सारा जो है डायलॉग घुमाते हैं जलेबी की, लेकिन बॉटम ऑफ द लाइन देखा जाए, बिग बैंग के वक्त जब क्रिएशन हुई, अल्लाह ताला ने स्टार्ट की, उस वक्त से अभी तक जितनी भी चीजें हुई हैं, इतनी, अगर इस्लाम का कॉन्सेप्ट देखा जाए, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के हुक्म के बगैर हो गई। तो अगर उसके दिमाग में शक गया है, वो इंडिपेंडेंटली शक नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह का ही ये प्लान था कि उसके दिमाग में शक है। अल्लाह के प्लान के बगैर उसके दिमाग में शक जा ही नहीं सकता था। तो रिगार्डलेस जितना भी आप इसे घुमा लो इस आइडिया को कि नहीं वो फ्री विल थी या उसने खुद सोचा था, फ्री विल थी, किसने दी फ्री विल? अल्लाह ने। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? अल्लाह। ओ, फ्री विल के जरिए उसके शक में आया, क्या फ्री विल बगैर अल्लाह के हुक्म के हो सकती है? नहीं। अल्लाह के हुक्म के फ्री विल कोई ऐसी चीज कर सकती है जिसका अल्लाह हुक्म ना करे? नहीं। तो एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जिसका कंट्रोल है, और कंट्रोल किसका है? अल्लाह का। तो आप जितना भी जलेबी घुमा लो, एंड में द बक स्टॉप्स देयर, जैसे यूएस में कहते हैं कि जिम्मेदारी अल्लाह के हाथ में है, और अगर उसे शक हुआ तो ये शक अल्लाह ने ही उसके दिमाग में डाला है, कोई और डाल ही नहीं सकता। और उसमें वो भी बात है ना कि अगर आपके सामने अगर मैं 10 सवाल का आप मुझे पूछे, मैं उसमें से 9 के जवाब गलत दे दूं, तो आपको शक हो जाएगा ना कि 10वां सवाल भी गलत है। वैसे हदीस है, 6 लाख बुखारी जी की हदीसें हैं, उसमें से 6000 सिर्फ सही है, और उन सही हदीसों में से भी अभी मुफ्ती साहब जो है उसको कैंसिल करते जा रहे हैं, हदीसों को मना कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो एक आम आदमी के मन में शक तो होगा ही ना कि मैं जो हदीस पढ़ रहा हूँ, ये जो किताब पढ़ रहा हूँ, क्या वो सही भी है या नहीं? सही, तो शक तो होना तो अल्लाह की गलती होगी, फिर उसने झूठी हदीस हाँ। मेरे सामने क्यों रखी फिर? और अब मैं तो अग्री कर रहा हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा फंडामेंटल बात क्या है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो नहीं हो सकता ना। ये कायनात अकॉर्डिंग टू इस्लाम के मुताबिक कायनात की एक एक एटम अल्लाह के हुक्म से चलता है, एक एक एटम, राइट? इस्लाम के मुताबिक नथिंग हैपेंस इन दिस यूनिवर्स, ऑल यूनिवर्सेस, अगर 7 आसमान और 7 जमीन भी ले लो, व्हाटएवर, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो जो भी उसको शक हुआ है, अल्लाह के हुक्म से ही हुआ है। अगर अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो शक नहीं होता उसे। मेरा तो वेरी सिंपल लॉजिक है इस चीज के बारे में। वेलकम अरियान, अरियान खान, क्या हाल चाल है? रिजी भी ज्वाइन किए हैं। वो शक व शुबा कहाँ से आया? उसी खुद उसका अपना पैदा करता है ना। रही ये बात कि अल्लाह ताला के वजूद, वो खुद ही पैदा करता है कि इंसान कोई खुद चीज कर सकता है बगैर अल्लाह के हुक्म के? अल्लाह की अगर मर्जी नहीं होती तो नहीं होता, तो वो खुद कैसे कर सकते? इंडिपेंडेंटली उसके पास कोई चीज है सिवाय अल्लाह के पावर के? अल्लाह ही सब चीज पे पावरफुल है ना, वो ही कंट्रोल करता है हर चीज को। सो इट डजंट मेक सेंस कि वो उसने खुद ही कर लिया। हाउ? वजूद की दलील तो वो तो आपके इर्द गिर्द हर तरफ है। आप खुद अल्लाह ताला की वजूद की दलील है। इस दुनिया का एक एक जर्रा खुदा के वजूद की दलील है। उसकी वजह है कि कोई जर्रा, कोई भी चीज खुद से नहीं बनी है, कोई ना कोई उसका बनाने वाला है। इसे कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी। उसको बनाने वाला है, आपने पहले से इसमें अस्यूम कर लिया कंक्लूजन में कि किसी ने बनाया है और वो बनाने वाला है, मतलब वाला है, एक बीइंग है जिसने बनाया है। तो इसे बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी कहते हैं कि हर चीज अल्लाह के वजूद की दलील है। नहीं, अल्लाह के वजूद की दलील नहीं है। जो लोग नेचर को मानते हैं, लेट्स से नेचर को बिलीव करते हैं, वो कहेंगे यही चीज, पूरा नेचर अल्लाह का, नेचर की दलील है, ठीक है ना? बर्ड्स, ट्रीज, माउंटेन नेचर की दलील है। तो आपने अस्यूम कर लिया, आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, नियो एथियस्ट। आपने पहले से अस्यूम कर लिया कि ये बनाने वाले की दलील है,
اپنی طرف سے اسرٹ کر دیا کہ اس کی دلیل ہے، جبکہ اس کے ساتھ آپ نے کوئی کنیکشن نہیں دکھایا. آپ کہہ رہے یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے، کنیکشن کوئی آپ نے دکھایا کہ ہاں دیکھو کوئی ایویڈنس دکھایا کہ اللہ نے یہ بنائی ہے. آپ نے یہ اسیوم کر لیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی. ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سر وجود ایسا کے تو میں اتنے بھی ایک دلائل دے بات دیے کہ ہر ذرہ اس کیا ہوا؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ نہیں وہ سر ویڈیو ایسے میں تو میں شاید بات ہو رہی ہے. ہاں سر ایسے میں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. میں کہتا ہوں کہ سر یہ سارا سب کچھ میں نے بنایا ہے، اس کے دلیل یہ ہے کہ آپ ہو، یہ پتھر ہے، یہ گھر ہے، یہ سب کچھ اس میں میرے جو میں یہ سب کچھ میں نے بنایا، اس کے دلیل یہ ان سب کا ہونا ہے. تو پھر تو میری بات بھی صحیح ہو جاتی ہے اس طریقے سے. تو وہی نا، یہ انفالسیفائبل کلیم ہے کہ مطلب آپ کچھ بھی کہہ سکتے. یہ ساری چیز جیزس نے بنائی ہے. کوئی پروف ہے؟ نہیں، بس ہے میرا عقیدہ ہے کہ یہ جیزس نے بنائی ہے، تو بس جیزس نے بنائی ہے، ڈن فنش. یہ ساری چیز زوس نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایویڈنس کوئی پروف نہیں. ایک ریلیجن ہے، ایک بلیف ہے اور مان لو. آپ کو کوئی چیز کا پروف دینا پڑے گا نا. آپ صرف اسرٹ تو نہیں کر سکتے نا کہ ایسا ہے. یہ زندگی اللہ کا پروف ہے، کوئی کنیکشن اس زندگی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ نہیں. جس ہے زندگی تو آپ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا. کے وجود کی دلیل ہے، اس کو چھوڑ شکوک میں آدمی پڑ جائے تو یہ شکوک تو خود اس کے دماغ کی پیداوار ہے، اس میں اللہ کا کیا قصور؟ سر میری ایک منٹ بات سننے کی زحمت کریں گے سر؟ میں تو سن ایک رہا ہوں منٹ میں آپ بولوں. جی. جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور انسان کے جسموں کو دیکھتے ہیں، اتنا زبردست ٹائپ کا بنا ہوا ہے، اور ایک وقت تھا جب اس کا وجود نہیں تھا، ابھی یہ وجود رکھتی ہے، تو منطق کو تو اپیل کرتی ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہوگا، بٹ اس کے خلاف بھی فلسفی ہے نا سر، کیا ہے وہ الہاد فلسفی؟ ہے. مجھے اب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو آپ کا assertion تو یہ ہے نا کہ یہ اللہ نے بنایا سارے، اور یہ لیکن فلسفی میں بھی جو آرگیومنٹس ہیں ان کے خلاف بھی آرگیومنٹس ہیں، تو وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے بتا دیجیے وہ فلسفی کیا ہے، اس کے الہاد خلاف ہے، کیا فلسفی ہے؟ الہاد ہے نا، الہاد ہے، ایگنوسٹک ملحد ازم تو ہے. خود کہتا ہے کہ اس کائنات کا کبھی نہ کبھی آغاز ہوا ہے. اوکے، یہ نان سیکولر ہے. ملحد تو یہ کہتا ہے کہ کائنات کا آغاز ہے. کائنات کے آغاز ہونے سے آپ کا اللہ کیسے ثابت ہو جاتا ہے؟ آپ تو اسرٹ کر رہے ہو نا کہ وہ آپ کے اللہ نے کیا ہے. یہ اسرشن ہے، آپ کو کوئی ایویڈنس دینا پڑے گا. اوکے، کوئی ایکچوئل کانکریٹ ایویڈنس دینا پڑے گا. صرف اسرشن کرنے سے وہ چیز ویلڈ تھوڑی ہو جاتی ہے. کائنات کا آغاز ہوا، اوکے، آغاز ہونے کا کیا مطلب؟ آغاز ہونے والا چاہیے. وہ آغاز ہونے والا کون ہے؟ آپ کا اللہ ہے. اوکے، یہ پروف کرو وہ آغاز ہونے والا آپ کا اللہ ہے. دیٹ از دا کریٹیکل پارٹ جو آپ کو پروف کرنا ہے. وہ تو کہتا، لیکن وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں تو اس کیونکہ وہ کے وجود نہیں کہنے رکھتے، کی یا وجہ اس سے کا کوئی کیا دلیل نہیں ہے. ایک منٹ، کیا اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں تو آپ کا یعنی آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ اکیڈمک لیول پر اتنا کوئی مضبوط بات اس نے کہہ دی اور آپ ایک دم کنفیوژن کا شکار ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے بھائی؟ اگر سامنے والا کہہ رہا ہے میں خدا کو نہیں مانتا تو وہ اس کی عقل کا قصور ہے یا پھر دلیل دے. ایسی کتنی عجیب سی بات کریے. سامنے والا کہہ رہا ہے وہ نہیں مانتا تو دلیل دے. اب یہ والی بات مجھے ان کی بڑی عجیب لگی تھی اور اس کے اوپر میں کامنٹ کروں گا. یہ سنیں ذرا. اتنا کوئی مضبوط بات اس نے کہہ دی اور آپ ایک دم کنفیوژن کا شکار ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے بھائی؟ اگر سامنے والا کہہ رہا ہے میں خدا کو نہیں مانتا تو وہ اس کی عقل کا قصور ہے یا پھر دلیل دے، ایسی سالڈ دلیل دے خدا کے نہ ہونے پر کہ ہم ایسی سالڈ دلیل دے خدا کے نہ ہونے پہ. یہ کتنی عجیب بات لگ رہی ہے. اچھا، یہ فلسفی کا ویری سٹینڈرڈ ہے. اس کے بارے میں واجدی بھی ابھی کہیں گے کہ برڈن آف پروف ہمیشہ جو اسرٹ کرتا ہے اس کے اوپر ہے. اور اسی لیے ایتھیزم سے لوگ جو ورڈ ہے وہ ایتھیزم کا ورڈ اس لیے زیادہ لوگ یوز نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ ایک پازیٹیو اسرشن ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نہیں ہے. کیونکہ آپ کہہ رہے ہو نہیں ہے، آپ ایک پازیٹیو اسرشن کر رہے ہو، اب آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ نہیں ہے. لیکن جتنے لوگ جو آپ کے مذہب کو نہیں مانتے، زیادہ تر جیسے میں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نہیں ہے یا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ایویڈنس دے رہے ہو اس سے میں کنونس نہیں ہوں. سمپل، ٹھیک ہے. آپ نے اگر اسے کمپلیکیٹڈ کرنا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہے
اور آپ کہہ رہے ہو اللہ ہے اس کا یہ ایویڈنس ہے, اس ایویڈنس سے میں کنونس نہیں ہوں. بس اتنا پوزیشن ہے, اس کے علاوہ نہیں. لاجواب ہو جائیں, آج تک ایک دلیل تو دی نہیں کسی ملحد نے. کیوں اللہ کے نہ ہونے پہ دلیل کیوں دے گا؟ اور وہ اس کے آگے میں اللہ کے نہ ہونے پہ بھی دلیلیں ہیں, وہ اس کے اوپر میں جا سکتا ہوں, اور وہ آگے اگر ٹائم ہوگا تو ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ایک فلیشس آرگومنٹ ہے کہ جو اگلا بندہ ہے وہ نہ ہونے پہ دلیل دے. یہ میک سینس. یہ ایسا ہی ہے جیسے اگزامپل لو کہ ابھی ادھر کون بیٹھا ہوا ہے, رضی بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹ. رضی کو میں بولوں رضی تم نے کل مرڈر کیا ہے. اب کیا رضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے اور شو کرے کہ اس نے مرڈر نہیں کیا؟ نہیں, وہ کسی بھی آبلیگیشن کے انڈر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے اور بولے کہ نہیں میں نے مرڈر نہیں کیا, میں کس طرح پروف کروں کہ میں نے مرڈر نہیں کیا. اسٹوپڈ ہے نا. اگر آپ کسی کو بولو بھائی تم نے مرڈر کیا ہے, اب تمہاری ذمہ داری ہے تم پروف کرو کہ تم نے مرڈر نہیں کیا, دیٹس اسٹوپڈ. میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے مرڈر کیا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں پروف کروں کہ تم نے مرڈر کیا. اگر ہاں تو تمہارے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اپنا پروف دو کہ تم نے مرڈر نہیں کیا. That doesn't make any sense. اسی کو اگر آگے بڑھائے ہوئے ہیں تو اگر میں کہوں کہ چاند پہ جو ڈارک سائڈ آف دا مون ہے وہاں پر کوئی ایلین بیٹھا ہوا ہے اور یہ میرا بلیو ہے, تو ابھی آپ پروف کرو کہ وہاں پر نہیں بیٹھا ہوا ہے. ہاں, اب اس میری طرح ذمہ کی بات داری ہے. ہوگی. ہاں, جی اب مجھے اگلے 10 سال تک فگر آؤٹ کرنا ہے کہ میں چاند کے دوسری سائڈ پہ کیسے جاؤں اور ویریفائی. میری کوئی ذمہ داری ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بورن ایگنوسٹک نے بولا چاند کے دوسری سائڈ پہ ایلین ہے. آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ بلیو یو. دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو پروو کہ چاند کے دوسری سائڈ پہ ایلین نہیں ہے. نیگیٹو کو آپ پروف نہیں کرتے, آپ پازیٹیو کو پروف کرتے ہو. اگر رضی کہہ رہے ہیں چاند کے دوسری سائڈ پہ ایلین ہے, وہ آئی مین بورن ایگنوسٹک, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل اور ثبوت دیں کہ چاند کے دوسرے سائڈ پہ ایلین ہے. یہ لاجیکل آرگیومنٹ کا ایک بیسک چیز ہے کہ برڈن آف پروف اس کے اوپر ہوتا ہے جو کلیم کرتا ہے. سر اسی پہ میں ایک الگ طریقے سے بتاؤں اس میں بات کو تو سر اپنا کچھ ہاں بولے. سر میں اس کو الگ طریقے سے بتاؤں. مان لو میں ایک عام انسان ہوں, میں اپنی زندگی عام طریقے سے جی رہا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی خدا ہے یا نہیں, لیکن کوئی آ کے مجھ سے بولے کہ تمہیں ایسے نہیں جینا چاہیے, تمہیں ویسے جینا چاہیے. صبح جلدی اٹھ کے نہا دھو کے نماز پڑھو, پھر دن میں نماز پڑھو, اللہ کا نام لو, اس بات پہ یہ دعا پڑھو, اس بات پہ وہ دعا پڑھو. تو میں پوچھوں گا کہ میں یہ سب کیوں کروں, مجھے یہ سب کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ سب کرنے سے اللہ خوش ہوگا. اللہ کون ہے کہ اللہ تم نہیں جانتے؟ اللہ کو کس کائنات کو اللہ نے بنایا بھائی, اس کائنات کو اللہ نے بنایا, اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ تو پھر وہ الٹا مجھ سے پوچھے کہ نہیں تم ثابت کرو کہ اس کائنات کو اللہ نے نہیں بنایا. تو اس بات سے مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ اس کائنات کس نے بنایا کس نے نہیں بنایا. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے مطابق جیوں, اللہ کے مطابق جیوں, تو اللہ کو مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ ہے یا نہیں, ورنہ اللہ ہے یا نہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ویسے اگر پروف کی بات کرتے ہیں تو ویسے ان کے ایک پاس بھی سیکنڈ, کوئی اینجل آف اسکائی نے $199 بھیجے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دیسی نیو جی, یور ریئیکشن ویڈیوز آر آلویز آسم. I know I make awesome reaction videos. But anyway, thank you very much, Angel from Sky. Always a pleasure to see you. ہاں, go ahead. اچھا اگر ہم ان کی بات سنیں تو یہ جو ان سی دلیلیں دیتے یہ بھی کوئی فیکٹس دلیلیں تو کبھی نہیں دیتے. ابھی سنے تو صحیح, دلیلیں آنے والی ہیں ابھی, دیکھیں ذرا. کون آواز آ رہی ہے؟ میوٹ کر لے جو جدھر سے آواز آ رہی ہے, ابھی اس کے اوپر سنتے ہیں. ملحدوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی السلام علیکم. خدا کو نہیں مانتا ہوں, تو آپ کا کہتا ہے کہ اس کائنات کا کبھی نہ کبھی آغاز ہوا ہے. وہ تو کہتا ہے, لیکن وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں, تو اس کے کہنے کی وجہ سے ایک منٹ, کیا اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں, تو آپ کا یعنی آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ اکیڈمک لیول پر اتنا کوئی مضبوط بات اس نے کہہ دی اور آپ ایک دم کنفیوژن کا شکار ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے بھائی؟ اگر سامنے والا کہہ رہا ہے میں خدا کو نہیں مانتا, تو وہ اس کی عقل کا قصور ہے, یا پھر دلیل دے, ایسی سالڈ دلیل دے خدا کے نہ ہونے پر کہ ہم لاجواب ہو جائیں. آج تک ایک دلیل تو دی نہیں کسی ملحد نے. میں اپنا کچھ ملحدوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے دلائل تو تم نے سن لیے, آپ کے دلائل سن لیے,
اور وہ کنونسنگ نہیں ہے، بڑے یوزلیس دلائل ہیں اور بہت ہی ویک قسم کے دلائل ہیں، اسمپشنز پہ اور عقیدے پہ سارے آپ کے زیادہ تر دلائل بیسڈ ہیں. خدا موجود ہے، 10 دلیلیں ہم نے دے دی. 10 دلیل دے دی. صرف بولنے سے نہیں ہوتا. کون سی دلیل دی ہے آپ نے کہ اللہ کی وجود کے بارے میں؟ کوئی بھی نہیں. آپ نے زیادہ سے زیادہ آپ کا وجود کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کیوں قرآن کو مانے؟ کیونکہ قرآن بڑے زبردست عربک میں لکھا ہوا ہے، اس کی بلاغت دیکھو، شلاغت دیکھو، شماغت دیکھو. یہ دلیل ہے آپ کی کہ اللہ ہے. دیٹس اٹ. کنٹینجنسی آرگیومنٹ دیکھ لو، کلام کاسمولوجیکل، یہ سارے جو آرگیومنٹ ہے یہ اللہ تو نہیں پروف کرتا، یہ تو فرسٹ کاز کو پروف کرتا ہے. آپ اسیوم کر رہے ہو کہ وہ فرسٹ کاز آپ کا اللہ ہے. فرسٹ کاز تک تو فلسفے کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہو، وہ تو ہر مذہب پہنچ سکتے ہیں فرسٹ کاز تک، ٹھیک ہے، کنٹینجنسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے. بہت سے آرگیومنٹ ہے اس کے فور اور اگینسٹ. مسئلہ یہ ہے وہ جو فرسٹ کاز ہے وہ آپ کا اللہ ہے، یہ آپ کو پروف کرنا ہے. وہ آپ پروف نہیں کرے، بولے میں 10 دلیل دے دی ہے. آپ نے اپنے مذہب کا تو کوئی دلیل نہیں دیا نا، آپ نے فلسفے کا دلیل دی ہے. آپ اپنے مذہب سے بتاؤ کیا ایویڈنس ہے آپ کا. آپ کا سب سے بڑا ایویڈنس کیا ہے؟ قرآن. قرآن کیا ہے؟ او دیکھو کتنی زبردست عربک ہے. دیٹس اٹ. دیٹس یور بگ پروف. اس کے علاوہ کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں 1400 سال پہلے، اور قرآن دیکھو کتنی زبردست عربک میں لکھا ہوا ہے. بس دیٹس اٹ. دیٹس یہ چیز آپ کو کنونس کر دینی چاہیے کہ اور وہ بھی انسانوں نے لکھی ہے نا، انسانوں نے لکھی ہے. وہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا انسانوں، ان کے مطابق وہ تو گاڈ کی کریشن ہے، مطلب گاڈ کے ورڈ ہے. نہیں، چلو لکھا تو انسان نے ہے نا. چلو ہاں، ہاتھ سے جو بھی ہے بک کے اوپر جو لکھا ہے یا زبانی یاد کی ہے وہ انسانوں نے کیا ہے. لیکن چلو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ، بی چیریٹیبل سے ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ گاڈز کے ورڈ ہے، گاڈ کے ورڈ ہے. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کا بیسیکلی کلیم کیا ہے اسلام کا؟ جب آپ سے بولتے ہیں آپ کے اللہ، آپ بولے ہم لوگوں نے 10 پروف دے دیے ہیں. کون سا پروف دیا بھائی؟ بتاؤ. اس پروف کے علاوہ کہ قرآن اللہ کی بک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں زبردست عربک لکھی ہوئی ہے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کیا پروف ہے؟ وہ زبردست عربک کے بارے میں آپ پورا ڈیٹیل میں لے آؤ، بلاغت دیکھو، شماغت دیکھو، اس کا گرامر دیکھو، اس کا وہ دیکھو، اس طرح کی کوئی آیت نہیں لے کے آ سکا. دیٹس اٹ. دیٹس آل یور پروف، رائٹ؟ اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. کوئی آپ نے اس کے علاوہ کوئی کانکریٹ پروف دیا ہے جو شو کر سکے کہ اللہ وہ ہے فرسٹ موور جس کی بات فلسفے کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. تو یہ بولنا کہ ہم نے 10 پروف دے دیے ہیں، بھائی پروف دینے سے میں بول رہا ہوں میرا دل دھڑک رہا ہے، اس کا پروف ہے کہ زوس زندہ ہے. زوس نے میرا دل دھڑکایا ہوا ہے، تو یہ پروف ہو گیا بھائی زوس ہے. کوئی ہندو کہے کہ دیکھو ہوا چلی ہے، اس کا مطلب بھگوان نے میری طرف ہوا بھیجی ہے. اب آپ کی ذمہ داری آپ پروف کرو کہ بھگوان نے نہیں بھیجی ہوا. وہی والی آپ کی بات ہوگی نا. آپ کی ذمہ داری آپ پروف کرو کہ بھگوان نے ہوا نہیں بھیجی. دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. ٹھیک ہے نا. تم ہمیں ایک دلیل دو جو سالڈ کانکریٹ ایویڈنس جس کو کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے. پھر وہی بات نیگیٹو والی، خدا موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، خدا موجود ہونے کی دلیل ہوتی ہے. آپ یہ آرگیومنٹ ہی بدل رہے ہو، اپنے اوپر سے ہٹا کے خدا نہ ہونے کے اوپر دلیل ڈال رہے ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک پازیٹیو اسرشن والا جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، جو پازیٹیولی اسرٹ کرتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر یہ برڈن آف پروف آ سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں جانتا ہوں کہ اللہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس پہ. لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ایویڈنس سے میں کنونس نہیں ہوں، اس کے اوپر کوئی آبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ آپ کو پروف دے کہ اللہ نہیں ہے. وہ ایک دم یہ کہے گا کہ نہیں دعویٰ تو آپ کا ہے، ہم کیوں دلیل دیں، چونکہ اس کے پاس ہے نہیں، اس لیے وہ ادھر ادھر کے بہانے کرتا ہے. یہ بہانہ نہیں ہے مفتی صاحب، یہ ایکچوئل آرگیومنٹیشن ہے. اس طرح آرگیومنٹیشن پیش کی جاتی ہے دلیل اور ثبوت کی. برڈن آف پروف جو کلیم کرتا ہے اس کا، یہ ایک آرگیومنٹ کا ایک بنیادی اصول ہے. اور آپ اس کو بدل کے کر رہے ہو، نہیں وہ اس لیے نہیں پروف دے رہا کیونکہ اس کے پاس پروف نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ نیگیٹو کو پروف نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. نیگیٹو آپ کسی بھی ملحد سے خدا کے موجود نہ ہونے کی دلیل پوچھ لیجئے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے جو گاڈ کو مانتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کائنات کوئی کریٹر ہے. تو جو ملحد ہے سر، اس کو کیوں نہیں لگتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہونا چاہیے یا اس کا ثبوت نہیں ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ پانچوں انگلیاں برابر ہوتی. اب یہ
یہ کامنٹ آیا ہے ان کا فوجی سیریل کا. پلیز سینڈ اے شاؤٹ آؤٹ ٹو ایم ڈی اشتیاق. اچھا یہ ایم ڈی اشتیاق ہے. ایم ڈی اشتیاق اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آؤ میرے چینل پہ اور بتاؤ کہ کیا کیسے آپ کا ایکسپیرینس رہا مفتی صاحب کے ساتھ ڈسکشن پہ، اور آپ کی اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا کیا اوپینین ہے. تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا ہے. آپ کی بھی انپوٹ چاہوں گا اس کے بارے میں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو. تو یا دیٹس اے گڈ آئیڈیا فار دی سیریل. سو تو نہیں ہے. نہیں ہے. اسی طرح برابر ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں کوئی کریٹر ہونا چاہیے یا اس کا ثبوت نہیں ہے. میں یہ یا چاہتا ہوں کہ پانچوں اب یہ دیکھیں یہ والی بات مجھے اچھی نہیں لگتی، اور یہ والی عادت جو ہے نا آئی تھنک اسلامک چینلز کو بھی ختم کرنی پڑے گی اور نان ملحد چینلوں کو بھی ختم کرنی پڑے گی. جسٹ بیکاز کہ دوسرا بندہ آپ کے آرگیومنٹ کے ساتھ اگری نہیں کرتا، اس کا یہ نہیں مطلب آپ اس دوسرے بندے کو یا اس پورے گروپ کو ڈسپیریج کرنے لگ جاؤ، اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگ جاؤ کہ وہ جاہل ہیں، وہ عقل نہیں ہے ان میں، اور یہ ہے اور وہ، ان کو ڈی ہیومنائز کرو. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. اوکے آپ کو اگر ان کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دینا کہ یہ سارے ملک عقل میں نہیں ہے، ان کے عقل نہیں ہے، ان میں یہ نہیں ہے، ان میں وہ نہیں ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں اچھی ہوتی. اور ملحدوں کو بھی یہ کرنا، جو بھی ان کے کاؤنٹر میں جو چینلز ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ ایک ہی جھٹکے میں سارے مومن ایسے ہوتے ہیں، سارے مسلمان ہیں. نہیں، کوئی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ جس سے بات کر رہے ہو آپ اس جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کرو، جو آرگیومنٹ ہے اس کو ایڈریس کرو، لوگوں کو ایڈریس نہیں کرو. اوکے آرگیومنٹ بتاؤ غلط کیا ہے صحیح کیا نہیں. انسان کو ایڈریس نہیں کرو کہ یہ بندہ اسٹوپڈ ہے، یہ بندہ انٹیلیجنٹ ہے. اور بندہ تو چھوڑو، پورا یونیورسل کر دیا کہ نہیں یہ سارے ہی لوگ ایسے ہیں. اب سنو یہ کیا کہتے ہیں. انگلیاں برابر ہوتی ہیں. سو تو نہیں ہے. نہیں ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کی عقل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ لوگ لو آئی کیو لیول کے ہوتے ہیں، کچھ ہائی آئی کیو لیول کے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی عقل جو ہے عقل کی جگہ خناس ہوتا ہے. تو یہ جو ملحد ہیں تو وہ دراصل اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو کھو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی فطرت جو ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو چکی اور ڈسٹورٹ ہو چکی ہے کہ صحیح اور کامن سینسیکل باتیں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اس میں اللہ کا قصور ہے. یہ اس طرح کی بات کرنے کی کیا فائدہ ہے؟ آپ کسی کو اس طرح ڈیگریڈ کیوں کر رہے ہو؟ یہ ملحدوں کا دماغ ہی ایسا ہے، ان کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے سوچنے کی. جسٹ بیکاز کہ آپ کا جو آرگیومنٹ ہے اس سے دوسرا بندہ اگری نہیں کر رہا، تو اس کا یہ تھوڑی مطلب کہ دوسرا بندہ اسٹوپڈ ہے. لائک دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، رائٹ؟ جسٹ بیکاز کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ نے دلیلیں ایسی سالڈ دے دی ہیں اور دوسرا بندہ آپ کی دلیلوں سے کنونس نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا بندہ اسٹوپڈ ہے، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے سوچنے کی، وہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور یہ سارے ہی ایسے ہیں. ہاؤ ڈز دیٹ ہیلپ؟ یہ طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ ایکیڈیمک طریقہ. ٹھیک ہے نا؟ آپ آرگیومنٹ کو ڈیفیٹ کرو کہ دیکھو یہ آرگیومنٹ غلط تھا، یہ آرگیومنٹ صحیح ہے. مفتی یاسر صاحب بہت ہی اسمارٹ بندے ہیں، ایجوکیٹڈ بندے ہیں، ایکیڈیمک طریقے سے بات کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے. لوگوں کو ڈسپیریج نہیں کرنا چاہیے. ان کی انٹلیکٹ پہ لو آئی کیو بندہ ہے، ہائی آئی کیو بندہ ہے، یہ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. کسی کی آئی کیو کے اوپر کامنٹ کرنا کہ تم لو آئی کیو ہو اور ہائی آئی کیو ہو، یو نو، یہ کیا اچھا طریقہ ہے اس طرح؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. اور ایک لیکن بات اس میں یہ ملحد ہے سے بھی ہم سنے ہیں سر. جی 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 کہ اگر جو میں نے زیادہ تک میرے ایکسپیرینس میں یہی دیکھا ہے کہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، انہوں نے فلسفی وغیرہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے، پروفیسرس وغیرہ، اس ٹائپ کے لوگ زیادہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں. اور جو ریلیجیس پیپل ہوتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اگر سروے وغیرہ کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ایتھیسٹ ہی زیادہ آئی کیو ان کا زیادہ بیٹر ہوگا مومن سے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ جب آپ کے ختم ہو جاتے ہیں تب پھر آپ جو ان سے پرسنل اٹیکس کرتے ہو اس طرح کے. بالکل صحیح. پرسنل، میں تو چاہتا ہوں کہ زیادہ تر بندے کے اوپر نہ بات کیا جائے. ڈونٹ ایڈریس دا پرسن، ایڈریس دا آرگیومنٹ. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ والا جو اس طرح مفتی صاحب نے ایسے بولا، اور یہ کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں ملحدوں کو. ملحد
چلو ملحد کے گروپ کے لحاظ سے اگر دیکھیں بس سارے ملحد ایک جیسے ہیں, سارے ملحد اسٹوپڈ ہیں, سارے ملحد لو آئی کیو ہیں, سارے ملحد کے دماغ ہے, بہت سارے اسٹریم پہ یہ اس طرح کی پرسنل اٹیک کرتے ہیں لوگوں پہ جو ان کو شان نہیں دیتی, ان کی ایکیڈیمک اور ایجوکیشنل لیول کو شان نہیں دیتی. دوسروں سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں جو ان کے لیول کے نہیں ہے, ایجوکیٹڈ کے ایجوکیشن کے لیول پہ, جو ایکیڈیمک طریقے سے بات نہیں کرتے, لیکن آپ کا جو لیول ہے مفتی یاسر صاحب وہ والا لیول نہیں ہے جو دوسرے لوگوں کا لیول ہے. تو آئی ایم گیونگ یو دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ. وہ کہتے ہیں کہ جو گاڈ کو مانتا ہے نا اس کے پاس عقل نہیں ہے, وہ سوچتا ہی نہیں ہے. جیسے آپ اچھا تو یعنی آپ یہ دیکھیں, چلے میں سمپل آپ سے بات کرتا ہوں, جو گاڈ کو مانتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے, یہ ملحد کا دعویٰ ہے. اس بے عقلی کے باوجود ویٹ یہ ملحد کا دعویٰ نہیں ہے کوئی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو گاڈ کو مانتا ہے اس میں عقل نہیں ہے. دیر از نو وے, دیٹ از اے اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ, اور اس طرح جنرلائز کرنا کوئی طریقہ نہیں ہے. بہت سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو خدا کو بھی مانتے ہیں اور انٹیلیجنٹ بھی ہیں, اور بہت سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں بھی مانتے اور تب بھی انٹیلیجنٹ ہیں. کوئی انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, کوئی یونیورسل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں تو اس کو نہیں کہتا, میں کہتا ہوں آپ کا آرگیومنٹ ہے, جو بھی آرگیومنٹ پیش کرو, اگر آپ انٹیلیجنٹ طریقے سے پیش کرو گے ناٹ اے پرابلم. آپ کے ایک آرگیومنٹ اگر آپ اس پہ اگری یا ڈس اگری کر رہے ہو اور آپ کے پاس اس کا ایویڈنس ہے, دیٹس فائن. اس سے آپ کی انٹیلیجنس کم نہیں ہو جاتی کیونکہ آپ ایک آرگیومنٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہو یا کر رہے ہو. تو میں باقی ملحد کا مجھے نہیں پتا, میں ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا کہ اگر بندہ ریلیجس ہے تو اس کا مطلب وہ اسٹوپڈ ہے. میری طرف سے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ نہیں ملے گا آپ کو. عقلی کے باوجود گاڈ کو, خدا کو ماننے والے نے دلیلوں کا انبار لگا دیا. خدا کون سا دلیلوں کا انبار لگایا ہے مفتی صاحب؟ دلیلوں, ہم لوگوں نے دلیلوں کا انبار لگایا. کدھر ہے انبار؟ کدھر, کون سا انبار آپ کا دیکھ لیا؟ آدھی سے زیادہ آپ کے آرگیومنٹ تو فلسفی سے نکلتے ہیں. کنٹینجنسی آرگیومنٹ, کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ, آرگیومنٹ فرام ڈیزائن, آرگیومنٹ فرام نیسیسٹی, یہ سارے فلسفے کے آرگیومنٹس ہیں. یہ آپ کے قرآن کے آرگیومنٹس تو نہیں ہے نا, مطلب آپ کے اللہ کے آرگیومنٹس نہیں ہیں. یہ فرسٹ موور, فرسٹ کاز کے آرگیومنٹس ہیں, جنیرک آرگیومنٹس ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی سائڈ سے کیا آرگیومنٹ ہے کہ آپ کا اللہ وہ ہے قرآن. قرآن کیوں سچا ہے؟ کیونکہ دیکھو کتنی امیزنگ عربک ہے. یہ انبار ہیں آپ کے پاس ایویڈنس کے, یہ ایویڈنس. اور جو فلسفے کے آرگیومنٹس ہیں وہ آرگیومنٹس ہیں, وہ ایویڈنس نہیں ہے, وہ پروف نہیں ہے, وہ آرگیومنٹس ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی آپ کے پاس کوئی دلیلوں کے انبار کہاں ہیں؟ کون سے یہ انبار ہیں, مجھے دکھائیں کہاں ہے یہ دلیلوں کے انبار. کے وجود پر, ٹھیک ہے, انبار لگا دیا, اتنی دلیلیں ہیں. جو خدا کو نہیں مانتا وہ ان کے مطابق عقل مند ہے, اس عقل کے باوجود ایک بھی دلیل نہیں دی. تو بھائی عقل مند کون ہوا پھر؟ جو دلیل دے گا, دینے والا ہے وہ عقل مند ہے, یا جو بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے وہ عقل مند ہے؟ اگر آپ جو دلیل ہی دے رہے ہو وہی ساری بھونڈی دلیلیں ہیں اور ایویڈنس کی کرائٹیریا پہ پوری نہیں اترتی, تو آپ چاہے ایک دلیل دو یا 1000 دلیل دے دو, اگر دلیل ہی یہی ہے, دیکھو درخت دیکھو, ہاں اس کا مطلب اللہ, وہ دیکھو گاڑی کا ٹائر چل رہا ہے, دیکھو ہاں اللہ, وہ دیکھو ہوا چل رہی ہے, او اللہ, وہ دیکھو بارش ہو گئی, وہ دیکھو اللہ. یہ دلیلیں, یہ اس کو اگر آپ دلیل سمجھتے ہو تو I'm sorry, یہ دلیلیں نہیں ہیں. اگر اس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ انبار ہے آپ کی دلیلوں کا, دیکھیے انبار نہیں ہے آپ کی دلیلوں کا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ منطق کو اپیل کرتی ہے, لیکن میں اپنا کیا ہے منطق, کیا ہے منطق؟ لاجک اور عقل ہے نا. اگر منطق کو اپیل کر رہا ہے تو بات ختم ہو گئی, بات ختم. سر میں اپنے بارے میں اوکے, منطق کو اگر اپیل کر رہے ہیں تو بات ختم. اگر صرف لاجک کو اپیل ہلو کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایویڈنس بھی چاہیے ہوتا ہے. ہاں گو ہیڈ, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کچھ بول رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرے منطق کو اپیل کرتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی کریٹر ہے, لیکن سر دل نہیں مانتا, اس لیے کہ ریزن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اس کے خلاف جو فلسفی ہے اس کے بارے میں جانوں. اس کے بغیر جانے ہے نا, مجھے گاڈ کو ماننا سر سے بلائنڈ بلیف ٹائپ کا لگتا ہے کہ تو آپ بنا جانیں سامنے والے کے, بنا اگر سامنے. آپ کو روکا کس نے ہے؟ کسی نے روکا ہے آپ کو؟ یہ اچھا پوائنٹ کیا تھا, کہتے کہ اگر جو دلیل ہے اس کو
بغیر ایویڈنس کے اگر مانو تو پھر وہ بلائنڈ بلیف مجھے لگتا ہے. تو میں چاہتا ہوں میں دوسرے سائڈ کا بھی ایویڈنس ایکسپلور کروں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایم ڈی صاحب نے اچھا پوائنٹ کیا کہ بھائی ہاں مجھے اسلام کی سائڈ سے جو ایویڈنس مل رہا ہے وہ جو آپ لوگ دے رہے ہیں امبار آف ایویڈنس وہ تو مجھے مل گیا, ٹھیک ہے, ہیلو نظر آ گیا. یا گو ہیڈ. جہنم کا خوف جو ہے, وہ تو الحمدللہ جہنم ایسی کا چیزیں خوف, کوئی. ہلو, جہنم کا خوف جہنم کا خوف ہے اس کو آپ کو, ڈرانا ٹائپ کا لگتا ہے کہ تو آپ بنا جانیں سامنے والے کے, بھائی بنا اگر سامنے, آپ کو روکا کس نے ہے, کسی نے روکا ہے آپ کو لیکن وہی سب جہنم کا خوف جو ہو جاتا ہیں؟ جہنم کا خوف جہنم کا خوف اس ہے کو آپ کو. ڈرانا. میں نے کیا کہا تھا اینڈ میں ہمیشہ مومن والا یہ جو اسلامک مسئلہ کہاں کھڑا ہو جاتا ہے, جہنم کا خوف. جو دل میں جو ڈر ڈال دیا ہے نا دوزخ کا, اس کی وجہ سے انسان مذہب میں پھنسا رہتا ہے. اور یہ ایم ڈی صاحب بہت اچھے اگزامپل ہے. دیکھیں ان کو ڈاؤٹس آئے, کوشچن ہوئے ان کے کہ یار یہ بہت ساری چیزیں میک سینس نہیں کرتی اسلام کی, لیکن کس چیز پہ وہ پھنسے ہوئے ہیں اینڈ میں کہ یار مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اگر ڈاؤٹ میں ہوا اور میں اس کے بارے میں کر رہا ہوں تو مجھے کہیں دوزخ میں نہ ڈال دیا جائے. ان کو جہنم کا خوف ہے. اور یہی فنڈامنٹل چیز میں نے نوٹ کی ہے, لوگوں کو اسلام میں پھنسائے رکھتی ہے بہت عرصے تک, کیونکہ وہ دوزخ کے خوف کو اوور کم نہیں کر سکتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو تو ایم ڈی صاحب کو شاید, میں نہیں کہتا کہ لازمی طور پر شاید ان کو شک میں مبتلا ہے وہ, لیکن لگتا ہے ایسے کہ جیسے ان کو صرف ڈر نے روک رکھا ہے. تو مفتی صاحب نے تو ایسے لوگوں کو جہنمی قرار دے دیا ویسے, تو خیر ان کو ڈرنا اور بھی چاہیے, یہ تو ہے. ڈر اور کا وہ حل کوئی نہیں ہے. ابھی یہ اسی کے اوپر پوائنٹ کریں گے. دیکھو اسی دوران اگر مر گئے تو اسی نتیجے تک پہنچنے سے آپ کو پہلے کتنے سال چاہیے الہاد کو سمجھنے کے لیے, کتنے سال چاہیے؟ میں نے دیکھا لوگوں کو 18-20 سال لگ گئے ہیں. نہیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں, آپ کو کتنے سال چاہیے الہاد کو سمجھنے کے لیے؟ اب جتنے سالوں میں سمجھ میں آ جائے. دیکھیں میں نے آپ کو ایک اسٹینڈرڈ دیا ہے, وہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ ملحد کے پاس خدا کے موجود نہ ہونے کی کوئی کانکریٹ دلیل نہیں. اور یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے کیونکہ یہ نان سیکولر اسٹیٹمنٹ ہے کہ کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل دی جائے. یہ تو میک سینس ہی نہیں کرتا آرگیومنٹ میں. آپ مجھے پروف کر کے دو کہ چاند کے پیچھے والے حصے میں ایک باگڑ بلی نہیں بیٹھی ہوئی, پروف کرو. یا اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے مفتی صاحب کہ آپ کے اوپر ذمہ داری, آپ پروف کرو کہ نہیں بیٹھی ہوئی بلی چاند کے دوسرے کونے پہ. یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے. جو نہیں ہوتا اس کے اوپر آرگیومنٹ نہیں کیا جاتا, جو کلیم کرتا ہے. تو یہ جو آپ نے سٹینڈرڈ رکھا ہے وہی غلط رکھا ہے. کوئی بھی دلیل نہیں. آپ کتنا ہی پڑھ لیں الہاد کو, زمین صبح سے لے کر شام تک پڑھتے رہیں, 100 سال تک پڑھتے رہیں, دلیل نہیں ملے گی. ہاں جو خدا کے ماننے والے ہیں ان کے دلیل, ان کے دلائل کے اوپر محاکمہ ملے گا, ان کے دلائل کے اوپر کرٹیسزم ملے گا. That's a different story. ہاں کیونکہ ان کے دلائل نہیں ہے, ان کے دلائل assertion ہے, اور اس پہ جو کرٹیسزم ملے گا اس سے وہ دلائل جو ہے نا زیرو ہو جاتے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے. لیکن آپ وہ دلائل پھر بھی دلائل مانتے ہو عقیدے کے بیس کے اوپر. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کے پاس دلائل ہیں, جو خدا کو نہیں ماننے والے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. واہ کتنا زبردست ایک یہ گیم ہے کہ خود ہی دلیل دے کے اس کو مان لیا کہ یہ واقعی دلیل ہے, اور جو دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ دلیلیں کنونسنگ نہیں ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایویڈنس دو کہ جو ہم لوگ بول رہے ہیں وہ نہیں ہے, اس کا ایویڈنس دو. گیم ہی الٹا کر کے دوسرے کے اوپر ڈال کے اور کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو بہت سی دلیلیں ہیں. یار اور مسئلے کی مزے کی بات ہے کہ جو مومن ہیں بہت سارے, وہ ان چیزوں کو سن کے سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا آرگیومنٹ دیا ہے مفتی صاحب نے, جبکہ اگر منطق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا آرگیومنٹ ہی فلاڈ تھا کہ بھائی جو ملحد ہے وہ ان کو پروف کرنا ہے کہ گاڈ نہیں ہے. یہ کمپلیٹلی نان سیکولر آرگیومنٹ ہے. تو آپ الہاد کو کیا پڑھیں گے جب ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے؟ سر آپ سر کیسے کس لاجک کے بیس پہ کہتے ہیں کہ گاڈ ہے, ذرا ہمیں بتا سکتے ہیں؟ آپ یار آپ نے اتنا بیسک سا کوشچن کیا ہے. ہمارے سامنے سمپل کامن سینسیکل آرگیومنٹ ہے. آرگیومنٹ کیا, میں نے ابھی شروع میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ دنیا کی چھوٹی سے بڑی چیز
اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے, وہ خود سے خود وجود میں نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, تو کائنات جب خود سے خود وجود میں نہیں آئی ہے اور کوئی بھی چیز خود سے خود وجود میں نہیں آ سکتی ہے, تو یقیناً اس کو کوئی موجود کرنے والا ہے, اسی موجود کرنے والے کو ہم خدا کہتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو کرنے والا ہے, پرابلم یہ ہے والا. آپ نے اس کو ایک اینٹی کو ایک بینگ بنا دیا, اور اس بینگ کے ساتھ آپ نے بہت ساری پراپرٹی ایڈ کر دی کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے, وہ اومنیشنٹ ہے, وہ اومنی پوٹنٹ ہے, ساری چیزیں جو اومنی پراپرٹیز اس بینگ کو ڈال دی, اور پھر اس بینگ کو آپ نے بول دیا یہ میرا اللہ ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ یہ آرگیومنٹ اتنا سمپل نہیں ہے کہ کیونکہ کوئی چیز کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے تو اس لیے میرا گاڈ سچا ہے. That's a flawed argument. اس میں نیو جو اس میں سب سے بڑی پراپرٹی تو وہی ہے نا, سینٹینٹ ہونا, کہ فرسٹ کاز کوئی بلیک ہول بھی تو ہو سکتا ہے, فرسٹ کاز کی سینٹینٹ یا کوئی اور یونیورس ہو سکتا ہے. سینٹینٹ ہونے کا سینٹینٹ انہوں ہونا نے یہ بھی ایک بہت بڑی انہوں نے پراپرٹی ہے. پروف نہیں کیا نا, بس اسرٹ کر دیا کہ وہ سینٹینٹ ہے, رائٹ, اسرٹ کر دیا. اسرٹ کرنے سے چیز پروف نہیں ہو جاتی. اور سیکنڈ آف آل, سب سے بڑا جو فلاڈ ہے نا اس آرگیومنٹ کا, یہ ابھی میں آپ کو یہ اس آرگیومنٹ کا بھی ایک بریک دے دیتا ہوں. یہ جو بولتے ہیں نا کہ کنٹینجنسی آرگیومنٹ انفینٹ ریگریس نہیں ہو سکتا اینڈ آل دیٹ اسٹف, یہ آرگیومنٹ فلاڈ کیوں ہے؟ کیونکہ سمپل سی بات ہے, یہ جو انفینٹ ریگریس کا جو لا آف لاجک یوز کرتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہونا چاہیے, اس کے پیچھے ایک ریزن ہونا چاہیے, وہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں یہ اس کے پیچھے ریزن ہونا چاہیے؟ لاز آف نیچر جو ہے, جو ہمارے لوکل یونیورس کے لاز آف نیچر ہیں, اس کے مطابق ہر کاز کا اس کے پیچھے کنٹینجنٹ, ہر کاز کنٹینجنٹ ہوتا ہے اس سے پیچھے والے کاز کا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں کنٹینجنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ دیٹ از دا ریالٹی وی لیو ان, می, یو, ایوری بڈی. اس ریالٹی میں یہ لاز ہے. ضروری نہیں ہے کہ بگ بینگ سے پہلے آلٹرنیٹ ریالٹی میں یہی رولز اپلائی ہوتے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو انفینٹ ریگریس کو کراس کرنا ہماری ریالٹی میں امپاسبل ہے, لیکن اٹ از پاسبل کہ کسی آلٹرنیٹ ریالٹی میں جس میں لاز آف نیچر سیم نہیں ہے جیسے ہمارے ہیں, اس میں انفینٹ ریگریس کو کراس کر سکتے ہوں. یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو کیسے ایڈریس کرو گے آپ؟ سیکنڈ آف آل, آپ کہہ رہے ہو کہ گاڈ نے کچھ کیا. آپ کے گاڈ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے, رائٹ, ٹائم اور اسپیس میں نہیں ہے. سمپل سا, کسی چیز کو کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ٹائم زیرو ہوتا ہے تو چینج از ناٹ پاسبل, رائٹ. چینج ہونے کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ سم تھنگ چینجز فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی. ٹائم کو اگر لکھا جائے فرام ایکس ٹائم ٹو وائی پوائنٹ, اس کے اندر چینج ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں چینج. چینج ہونے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا گاڈ ٹائم میں ایگزسٹ نہیں کرتا, ہی ہیز زیرو ٹائم. تو اگر ٹائم کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, then how can he make a change in time? کیونکہ ٹائم چینج کرنے کے لیے آپ کو ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے, اور ٹائم ہی نہیں ہے, ٹائم زیرو ہے. ٹائم doesn't exist in God's reality, in God's domain. یہ سارے آرگیومنٹس کا ریبٹلز ہیں, لیکن ادھر تک اتنا ڈیٹیل میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اینی وے, میرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے سر, جس لاجک آپ نے لگایا نا سر, تو ملحد بھی سر اس کے خلاف بھی آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں نا, یہی بات ہے. وہ کیا آرگیومنٹ ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے ملحد کے پاس کہ وہ خود بخود وجود میں آ گئی ہو؟ کیا کوئی اس کی مثال ہے؟ یہ جو ملحد آپ کے پیچھے بول رہا ہے اس کو کہ خود آ کے آرگیومنٹ دے دے. جی how disgusting is that? How disgusting is that? Right? اس کے بیک گراؤنڈ میں کتے بھونک رہے ہیں, اور آپ کے کو-ہوسٹ پینل کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو ملحدین پیچھے بھونک رہے ہیں انہی سے آ کے بولے کہ ایویڈنس دے دے, اور اس کے اوپر آپ ہنس رہے ہو. اینڈ دین یو ایکسپیکٹ ریسپیکٹ فرام دا ادر پارٹی, کہ آپ کو آ کے ریسپیکٹ دی جائے آپ کے پلیٹ فارم پہ. ٹھیک ہے, آپ کا کلیم کیا ہے کہ جو ملحد ہیں بڑے بدتمیز ہیں, وہ ڈسپیریج کرتے ہیں, یہ وہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پینل کے اندر جو ہوسٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اس کے بیک گراؤنڈ میں کتوں کی آواز آئی تو آپ کے پینلسٹ کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو پیچھے ملحدین ہیں, مطلب کتے جو پیچھے بھونک رہے ہیں, ان سے آ کے بولیں کہ تو دس از دا لیول آف ریسپیکٹ یو گائز شو ٹو یور انٹرلاکیٹر. دین وائی ڈو یو ایکسپیکٹ ریسپیکٹ بیک فرام دیم؟ جب آپ کے جو انٹرلاکیٹر جب آپ کو ریسپیکٹ نہیں دیتے, پھر آپ کیوں سرپرائز ہوتے ہو؟ کیونکہ آپ بھی ان کو ریسپیکٹ نہیں دے رہے. سنیں, وہ کیا آرگیومنٹ ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے ملحد کے پاس کہ وہ خود بخود وجود میں آ گئی ہو؟ کیا کوئی اس کی مثال ہے؟ یہ جو ملحد آپ کے پیچھے بول رہا ہے اس کو کہ خود آ کے آرگیومنٹ دے دے. جی
जी जी है ना, मेरे पीछे नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा नहीं वो ठीक मजाक में कह रहे कुछ आवाजें आ रही थी, डोंट माइंड जी। या डोंट माइंड। इसी तरह जब जब मुल्हिद आपके पैगंबरों को बुरा भला बोलता है तो हम भी ये बोल सकते हैं, हाँ इट्स ओके, मजाक में हो रहा था, डोंट माइंड, जस्ट डोंट माइंड, इट्स ओके, मजाक में हो रहा था, मजाक में हमने मोहम्मद को कुछ कह दिया, मजाक में सहाबा को कुछ कह दिया, डोंट माइंड। हाउ वुड यू लाइक इट? वुड यू लाइक इट? नो, राइट? सो इट्स द सेम थिंग। मैं सर 2-3 साल पहले बहुत मजहबी हुआ करता था, को लेकिन अल्लाह पता ताला नहीं आपको दोबारा मजहबी करे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या दुनिया में, इस कायनात में आपके पास कोई एक, आई एम ओनली आस्किंग वन, कोई एक एग्जाम्पल है जो खुद से वजूद में आ गई हो वो चीज? सो तो नहीं है। फिर जब नहीं है, अच्छा, और ऐसी कितनी काउंटलेस चीजें हैं, काउंटलेस क्या, हर चीज है कि जिसके पीछे सबब है, जिसको कोई ना कोई वजूद करने वाला है, मौजूद करने वाला है, उसके पीछे सबब है। तो जब आपके पास कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जो खुद बखुद वजूद में आई हो, हर चीज का कोई ना कोई मौजूद करने वाला है, ईजाद करने वाला है, वजूद बख्शने वाला है, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है उस मुजीद को मानने में? आई डोंट नो। मतलब मुझे सिंपल हैरत है, सिंपल सी बात है, मुझे हैरत है कि आप चंद साल पहले मजहबी हुआ करते थे और फिर आप इन यानी उल्टे सीधे चैनलों को देखकर कंफ्यूजन का शिकार हो गए और आपने इतनी बुनियादी बात के ऊपर गौर नहीं किया। आप गौर करें। अगर आपको भी कहा है कि कितने लोग थे जो कॉमन सेंस और रैशनल यूज कर रहे थे और आपके उल्टे सीधे एक्सप्लेनेशन पे और बनाई हुई दलीलों पे सुन के वो दोबारा इस्लाम की तरफ चले गए। इट वर्क्स द सेम वे, राइट? आप लोगों के उल्टे सीधे एक्सप्लेनेशन देके कि आयशा 6 की भी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है? ओ दिन याम का मतलब 6 दिन भी हो सकता है, 6 टाइम पीरियड भी हो सकता है। जिस वक्त मर्जी है उसको टाइम पीरियड बोल दो, जिस वक्त मर्जी है उनको दिन बोल दो, और जिस वक्त मर्जी है तो हदीस के अंदर उसको बोल दो ये तो मेटाफोर है। अगर ये उल्टे सीधे आपके जो दलील हैं, इसको भी कहा जा सकता है कि लोग आपकी इस तरह की उल्टी सीधी दलीलें सुन के दोबारा इस्लाम में चले जाते हैं गलती से। बात तो वही वाली बात है ना, डिपेंड्स क्या चीज किसको क्या कन्विंस करती है। आज मैं आपको दावत दे रहा हूं, आप मुझे कोई एक चीज ला दें जिसके बारे में ये दावे से कहा जा सकता हो 100% एक्यूरेसी के साथ कि ये खुद ब खुद वजूद में आई है। आप मुझे एक चीज ला दें जो लॉ ऑफ नेचर को इस वक्त ब्रेक कर सके, ठीक है? आपके कुरान और हदीस के मुताबिक मिरेकल्स होते हैं ना, आप मुझे मेरे सामने एक मिरेकल कर दें जिसको हम लोग टेस्ट कर सकें, जो लॉज ऑफ नेचर को ब्रेक कर दे। ठीक है, मान लेते हैं। आप भी एक एविडेंस ले आओ इस तरह की, वेरीफाइबल एविडेंस जो चेक किया जा सके, ठीक है? दावा नहीं, ओ उस बाबे ने 200 साल पहले ये देखा था, या उस गांव में एक बच्चा था जिसके सर पे हाथ लगाया बाबे ने तो वो ऐसा हो गया। नहीं, स्टोरियां नहीं, ऐसी चीज जो वेरीफाई की जा सके, चेक की जा सके, ऑन द पॉइंट। ओके, ले आओ। नहीं लेके आ सकते ना, एक भी नहीं ला सकते, तो फिर दूसरे को क्यों बोल रहे हो कि ना होने की दलील दो? नहीं है, नहीं है ना। तो दुनिया, इसीलिए मैंने कहा कि आप खुद, मैं, हमारे इर्द गिर्द का एक जर्रा खुदा के वजूद पर दलील है। मुझे हैरत है कि आप किस तरीके, हमारे पास मैं आप सारी चीज जो है ना, सारी चीज जूस के दलील है। बस एक दावा है मेरा, सारी देख नहीं रहे, दरख्त पहाड़ ये सारी जूस की दलील है। क्या सबूत है? बस मान लो, अकीदा है। दलील कोई चेक कर सकते हो ये वाली दलील कि ये सब चीजें जूस का करिश्मा है। आप प्रूफ करो ये जूस का नहीं है, मुफ्ती साहब प्रूफ करो, एक प्रूफ दे दो कि ये जूस का नहीं है। नहीं दे सकोगे कभी। क्यों क्यों भाग रहे हो इस प्रूफ से? अब आपके ऊपर प्रूफ है कि आप कह रहे हो ये जूस ने नहीं किया ना, ठीक है, दिखा दो मुझे कोई एक प्रूफ, दिखा दो कि ये जूस ने नहीं किया। से इस शैतानी दजल और फरेब का शिकार हो गए। आपकी नजर में जो भी आपकी बात ना माने और इस्लाम ना माने, वो शैतानी दजल और फरेब है। एड राइट, वो शैतानी दजल और फरेब है जो आपकी बात से एग्री ना करे। है
बड़ा जबरदस्त स्टैंडर्ड है कि जो आप जिसको सच मानते हो वो सच मान ले तो वो सही है, जो नहीं माने वो दजल और फरेब है। बिल्कुल। दुआ और कीजिए हजरत इनसे मैं ये भी चीज पूछना चाहता हूँ, बड़े सिंसियर भाई लग रहे हैं आपकी मौजूदगी, मुख्तसर कि आपने कहा कि मुल्हिद ये कहते हैं कि जो मोमिन है उसमें अकल नहीं होती, हम में अकल होती है। तो कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि वो जिसको अकल कह रहे हैं कि इनके पास नहीं है मेरे पास है, यानी मुल्हिद के पास है मोमिन के पास नहीं, वो अकल है क्या, वो कहते किसे हैं? इस पे भी जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, और इस स्टैंडर्ड पे हमेशा गौर करें कि जो अपने आप के अकल होने का, जो साहिब अकल होने का दावा कर रहा है, वो दलील में फसड्डी, उसके पास एक भी दलील नहीं, और जिसको बेअकल कह रहा है उसके पास दलीलों के अंबार हैं। तो भाई बेअकल कौन है और बाअकल कौन? बड़ा दिखा तो दो ये कौन से अंबार जिसकी बात कर रहे हो। कोई भी इस दलीलों के अंबार को चेक किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। कौन है, इससे तो खुद ही बखुद समझ में आ जाता है। क्यों इश्तियाक साहब? जी सो तो बात है। तो अगर आपको वाकई जहन्नम का इतना खौफ है तो क्यों आप ईमान में वापस दाखिल नहीं हो जाते, जबकि आपके सामने इतनी वाज़ेह बात आ गई है और आप स्पीचलेस हो गए हैं, आपके पास उसका जवाब नहीं है। तो यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट ईमान। मुझे बताइए, आपके पास कोई ऑप्शन है ईमान के अलावा? ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन नहीं है तो क्या इसमें भलाई नहीं है कि आप इस्लाम में वापस आ जाएं? आना चाहता हूँ मैं, जो तो है ना, क्या रुकावट है? मैं मानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन माइंड में यही आता है कि तुम सामने वाले के आर्गुमेंट को बिना जाने, सामने वाले बिना का पढ़े, आर्ग्यूमेंट अगर होगा तो अब मैं वही कह रहा हूं, अगर आर्ग्यूमेंट होगा तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज जाइए और जान लीजिए। आर्ग्यूमेंट है ही नहीं तो क्या जानेंगे? सामने वाले का आर्ग्यूमेंट है ही नहीं खुदा के अदम वजूद पर। खुदा क्योंकि अदम वजूद के ऊपर नहीं आर्ग्यूमेंट होता, वजूद के ऊपर आर्ग्यूमेंट होता है। कितनी दफा एक ही चीज को रिपीट करना पड़ेगा। अदम वजूद के ऊपर आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती, वजूद के ऊपर आर्ग्यूमेंट देने की वजूद होती के मौजूद न होने पर सामने वाले का आर्ग्यूमेंट नहीं है। हाँ, मुसलमानों के जो आर्ग्यूमेंट है उन पर क्रिटिसिज्म है, वो तो हर चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। दुनिया में कोई भी चीज हर चीज के ऊपर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आपके पास सीरियसली कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो आप ईमान में वापस आ जाएं, और सूनर इज बेटर। जितना जल्दी आएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि किसको क्या पता है कि दुनिया कितने दिन की है और जिंदगी कितने दिन की बाकी है। और तहकीक ये देखा दुनिया कितने दिन बाकी है। फियर, हमेशा एंड में फियर टैक्टिक यूज किया जाता है। दुनिया खत्म होने वाली है, दोजक में चले जाओगे। कभी भी कोई रैशनल तरीके, कोई दलील के बेस पे मुझे नहीं लगता कि आप प्रॉपर तरीके से एविडेंस देते हो। हमेशा एंड में उसे डर दिलवाते हो, खौफ दिलवाते हो, उसके जो इमोशंस के साथ प्ले करते हो कि देखो जब मर जाओगे तो दोजक में जलोगे, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, मौत आने वाली है। यार हमेशा एंड में टैक्टिक, हमेशा वो फियर टैक्टिक होता है, फियर मॉन्गरिंग इन द एंड। मजहब के पास हमेशा जिस मजहब में दोजक है या हेल का कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा एंड में हेल का ही खौफ इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों को लाइन में रखने के लिए। और मुफ्ती साहब भी यही कर रहे हैं इधर कि देखो टाइम खत्म हो रहा है, मर गए इस हालत में तो दोजक में तुम्हारा लाइक रोस्ट किया जाएगा। तो आ जाओ इस डिल्यूजन में वापस। करते रहे, वापस आके तहकीक करते रहे, कोई मसला नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है इन्होंने, वापस आ जाओ इस्लाम में, फिर तहकीक करते रहो। अब देखो क्या रिस्पॉन्स होता है। वापिस आ के तहकीक करने पर तो फिर मैं एक चीज को हक मान लिया हूँ, फिर मैं न्यूट्रल होकर तहकीक नहीं ना नहीं, देखिए मिसाल में बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने किया एमडी साहब ने, और इन्होंने ये अगर आप नोट करें, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट किया। आमिर आग ने बोला वापस आके तहकीक कर लो, और उसने बोला वापस आके तहकीक कैसे करूंगा, क्योंकि अगर मैं वापस आया तो मैंने तो इस्लाम को हक मान ही लिया है। तो फिर अगर मैंने इस्लाम को हक मान लिया है तो फिर मैं न्यूट्रल तरीके से इस्लाम को कैसे देख सकूंगा? मैंने तो पहले से इसको मान लिया है कि ये सच है। इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन इन वर्ड कि आप पहले एक्सेप्ट कर लो कि कुरान सच्चा है,
اس کے بعد ڈھونڈو کہ کون کون سی وجہ آپ کو مل سکتی ہے کہ قرآن سچا ہے. اٹس کمپلیٹلی بیکورڈس کہ آپ پہلے ایکسیپٹ کر لو کہ یہ سچ ہے, پھر ڈھونڈو کہ یہ سچ کیوں ہے. اور انہوں نے یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے اس کے اوپر. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے تحقیق کی ہے الحاد کے تعلق سے. قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, عامر حق صاحب ہیں, ہم سب نے تحقیق کی ہے الحاد کے اوپر, اور اپنے ایمان کو کھوئے بغیر تحقیق کی ہے الحمدللہ. اور اس تحقیق کے نتیجے میں ہمارا ایمان مضبوط ہی ہوا ہے, کمزور نہیں ہوا. تھینک یو. آپ نے اس بندے کا جو پوائنٹ ہے وہی ویریفائی کر دیا ابھی آپ نے, کہ آپ نے بولا ایمان میں رہتے ہوئے ہم لوگوں نے تحقیق کی, اور کیا ہوا, ہمارا ایمان اس سے اور ہی مضبوط ہوا اور میں الحاد کی طرف نہیں گئے. آپ نے اپنا ہی اگزامپل دے دیا. ویری گڈ, تھینک یو. ایگزیکٹلی. اگر آپ جیسے لوگ ہوں کہ جو اسلام میں بیٹھے ہوئے تحقیق کریں گے تو وہ کبھی بھی الحاد کو اس طرح سمجھیں گے نہیں اور اس کی ویلیڈیٹی نہیں دیکھیں گے. وہ اسلام کے اندر ہی رہیں گے کیونکہ آپ نے اسلام کے اندر ہی رہتے ہوئے اس کی تحقیق کی ہے. اور رزلٹ کیا نکلا, آپ مسلمان ہی رہے. عامر حق نے بھی کیا کیا, تحقیق کی, واپس آ کے اسلام میں بولا بھائی الحاد از بی ایس, اب میں واپس اسلام میں جا رہا ہوں. اب وہ اسلام میں بھی ہے. اور اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو اسلام میں رہتے ہوئے جب تحقیق کرتے ہیں الحاد کی, تو وہ کبھی بھی اسلام سے نہیں نکلتے کیونکہ وہ تو اسلام کو پہلے سے ہی مان چکے ہیں کہ وہ سچا ہے. تو تحقیق کرنے کی کیا فائدہ الحاد کا؟ اب تو آپ صرف وہ والے آرگیومنٹ کی تحقیق کر رہے ہوتے ہو کہ اسلام کے جو ڈینائرز ہیں ان کو کس طرح شکست دی جائے, بس وہ آرگیومنٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہو. لیکن آپ ایکچولی آرگیومنٹ تھوڑی کہتے ہو کہ واقعی الحاد کی جو فلسفہ ہے, یہ جو آئیڈیا ہے وہ ویلڈ ہے یا نہیں. تو آپ نیوٹرل ہو کے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے اگر آپ مسلمان ہو, کیونکہ آپ کا عقیدہ آپ کو روک دے گا نیوٹرل ہونے سے. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ لگے گا قرآن میں, عقیدے کے طور پہ آپ اس کو ڈاؤٹ نہیں مان سکتے, آپ شک ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مسلمان ہو. تو آپ کو شک نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو ماننا پڑے گا کہ قرآن سچا ہے. اب آپ لمیٹڈ ہو گئے. اب آپ سے وہ والی چیزیں مانو گے جو قرآن سے میچ کرے گی, وہ والی چیزیں نہیں مانو گے جو قرآن سے میچ نہیں کرے گی. یہ کس طرح کی تحقیق ہے جس میں آپ کے ہاتھ پہلے سے بندھے ہوئے ہیں؟ قرآن نے پہلے سے آپ کے ہاتھ باندھ دیے کہ نہیں 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 ایولیوشن غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ آدم اور حوا آئی تھی نا. ہاں ظاہری بات ہے. تو بس ایولیوشن کی کسی بھی قسم کے ایویڈنس کو آپ پراپر طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ آدم اور حوا کو فٹ کرنا پڑے گا اپنے بایولوجی میں. اگر آدم اور حوا کو فٹ نہیں کیا تو آپ کی بایولوجی ختم. تو آپ نے کس طرح تحقیق کرو گے آپ بایولوجی میں اگر آدم اور حوا کی سٹوری کو آپ نے سب سے پہلے سچا مان لیا ہے؟ یو انڈرسٹینڈ؟ تو یہ ان کا پوائنٹ بہت ویلڈ تھا. آپ مذہب کے اندر رہتے ہوئے تحقیق کیسے کر سکتے ہو؟ آپ نیوٹرل کبھی نہیں ہوگے جب مذہب کے اندر ہی. آپ ہمیشہ مذہب کو کریکٹ مانو گے پھر تحقیق کرو گے اس لحاظ سے. تو کسی بھی چیز کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو پہلے سے کسی چیز کو پر بلیو کرتے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. یہ کہاں کا اصول ہے؟ اشتیاق صاحب اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے, وہ سائنس پر ایمان رکھتا ہے نا, مگر لیبارٹری میں ریسرچ کرتا رہتا ہے. کسی نے آج تک اس کو بائسڈ کہا؟ غلط ٹرمز یوز کرنا. سائنس پہ ایمان نہیں رکھتا, اس میں ایمان رکھنے کی بات ہی نہیں ہے. کوئی بھی سائنٹسٹ سے آپ پوچھو تو وہ یہ ایمان نہیں کرتا کہ بھئی مجھے ایمان ہے اس چیز پہ, ایمان بالغیب کے لحاظ سے. جس طرح آپ لفظوں کا کھیل کھیلتے ہو ادھر, سائنٹسٹ ایمان رکھتا ہے نہیں, اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے, اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہاں بھی یہ ایویڈنس ہے, یہ اس کی سٹینڈرڈز ہیں, اس کے مطابق ہے. اگر اس کو کوئی پیپر دکھایا جائے, وہ ایمان کے بیس پہ اس پیپر کو نہیں مان لیتا, وہ ایویڈنس اور ثبوت اور ریشنلٹی کے بیس پہ کرتا ہے. ہاں ایویڈنس اگر میچ کرے گی تو میں مانوں گا, ایویڈنس نہیں میچ کرے گی چاہے اچھا بھی لگے پیپر, ڈزنٹ میٹر, آئی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. تو یہ لفظوں کے کھیل ہے کہ آپ سائنٹسٹ کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیتے ہو. آپ کا ایمان مذہبی ایمان ہے جو عقیدے کے بیس کے اوپر کیا جاتا ہے, وہ ثبوت اور دلیل کے بیس پہ نہیں ہے, عقیدے کے بیس پہ ہے. سائنس اور جو ایمان جس کو آپ ایمان کہنے کی کوشش کر رہے ہو وہ ایمان نہیں ہے, وہ ایک کانفیڈنس ہے. آپ کو ایکسپیریمنٹ کا ایک کانفیڈنس ہے کہ اگر H2O ہے اس کے ساتھ آپ یہ ملاؤ گے تو آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے بیسڈ آن یور ایکسپیرینس کہ اس کا یہ ریزلٹ نکلے گا. وہ ایمان نہیں ہے آپ کا کہ ایسا ہوگا. یہ لفظوں کا کھیل بہت کیئرفل رہا کریں. اسلامک چینل پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظوں کا کھیل کھیلتے ہیں, مذہبی لفظوں کو سائنس کے لفظوں کے ساتھ کوریلیٹ کر دیتے ہیں. تھیوری جو ہے انگلش کے لفظوں میں کوئی اور ہے, سائنس میں تھیوری کچھ اور کہلاتی ہے. سائنس کی زبان میں تھیوری از دا ہائیسٹ فارم آف اے ماڈل جو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. لیکن
عام طور پہ جب لینگویج میں تھیوری کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. یار یہ تو میری اپنی تھیوری ہے. عام لفظوں میں جو استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ڈفرینٹ ہے. سائنس تھیوری کو اس طرح نہیں دیکھتی جیسے ہم لوگ ایک نارمل لوگ تھیوری کو دیکھتے ہیں. تو پلیز بی کیئرفل جب بھی آپ اسلامک چینل پہ لفظ ایمان، بلیف، کانفیڈنس اس کو دیکھو تو. کسی نے آج تک کہا یہ تو چونکہ پہلے ہی سائنس پہ مانتا ہے تو یہ سائنسی اصولوں کے مطابق ہی سمجھے گا؟ نہیں، ایک انسان مومن رہ کر بھی تنقیدی تحقیق کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ اگر کوئی حرج نہیں ہے تو مجھے بتاؤ ایک انسان مومن رہتے ہوئے تحقیق کر سکتا ہے اور اگر اس تحقیق کا رزلٹ یہ نکل آئے کہ اس کو اسلام غلط لگے تو وہ مان سکتا ہے؟ نہیں نا، الاؤ نہیں ہے نا. مومن رہتے ہوئے وہ یہ مان نہیں سکتا کہ اسلام میں کسی قسم کی بھی غلطی ہے، ایکچوئل غلطی. یہ نہیں کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہے، وہ یہ نہیں مان سکتا کہ واقعی اسلام میں کوئی غلطی ہے. تو اسلام کے اندر رہتے ہوئے آپ اسلام کو کیسے غلط ثابت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. سمپل. تو آپ اندر ہی رہو گے، چاہے جتنی بھی تحقیق کرو گے آپ مسلمان ہی رہو گے بائی ڈیفالٹ. دیکھ لو یاسر الواجدی، کیسر احمد راجہ صاحب پرفیکٹ ایگزامپل ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کے اندر اور تحقیق کی بھی ہے الہاد کی، لیکن کبھی بھی الہاد کا مسلمان ہی رہیں گے کیونکہ ان کی تحقیق اسی تک لمیٹڈ ہے کہ وہی تحقیق کی جائے جس سے اسلام صحیح ثابت ہو. کوئی ایسی چیز شو جو اسلام جس سے غلط ہو وہ آپ مان نہیں سکتے کیونکہ وہ تو بائی ڈیفالٹ ہی غلط ہے کیونکہ اسلام آبویسلی صحیح ہے. کہنا کہ بھائی اب چونکہ میں مسلمان ہو جاؤں گا یا میں ایمان لے آؤں گا تو میں بائسڈ ہو جاؤں گا، میں نیوٹرل تحقیق نہیں کر سکوں گا. وائی ناٹ؟ آپ سوال کریں، نیوٹرل تحقیق کریں، کوئی آپ کو روک ہی نہیں سکتا. تو بہرحال کافی وقت آپ کے ساتھ افضل صاحب میں نے ابھی ایکسپلین کیا تھیوری کا جو ورڈ ہے نا جو کولوکیل طریقے سے یوز انسان کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. سائنس میں تھیوری کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہوتا ہے اور وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. آپ نے اگر آپ کو یہ نہیں پتا آپ پلیز گوگل پہ ڈالیں ڈفرینس بٹوین تھیوری ان سائنس اینڈ ان کولوکیل ٹرمز، تو آپ کو اس دونوں میں فرق پتہ چل جائے گا کہ سائنس کے اندر جب تھیوری کا مینشن کیا جاتا ہے تو اس کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ تھیوری ہوتی ہے، ساری تھیوری سیم ہی ہے. نہیں، سائنس میں تھیوری اس طرح نہیں دیکھی جاتی اور اچھا ہوا آپ نے مینشن کیا. چلے ختم ہونے والی ہے. گزارا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ پرسکون زندگی گزارے، اس وقت آپ کا ذہن جو ہے نہایت کنفیوژن کا شکار ہے اور یہ کنفیوژن جو ہے وہ کنفیوژن اس لیے ہے کہ آپ نے بغیر ٹولز کے اس میدان میں قدم رکھ دیا ہے کہ جہاں پر آپ کو قدم قدم پر ٹولز کی ضرورت ہے. آپ مثلا کسی بلڈنگ کو کھڑا کر کنفیوژن کا اس لیے شکار ہیں کیونکہ خوف، سمپل سی بات، ان کو ایویڈنس نظر آ رہا ہے کہ پرابلمز ہیں اسلام کی نیریٹو کے اندر اور یہ الہاد یا جو نان ریلیجس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن کنفیوژن کہاں آ رہا ہے؟ خوف ان کو کنفیوژن ڈال رہی ہے کہ نہیں اگر تم اس تحقیق میں مارے گئے اور تم مسلمان تمہیں شک ہوا کسی بھی بات پہ اسلام کا تو پل جاؤ گے بھائی، دوزخ میں چلے جاؤ گے. اس کی وجہ سے کنفیوژن ہوا ہے. جیسے ہم جیسے لوگ ہیں میرے جیسے، مجھے اس چیز میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کیونکہ مجھے دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میرے دل میں کوئی دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے. اس لیے میں ان چیزوں کو نیوٹرل طریقے سے دیکھ سکتا ہوں، ان ایموشنل طریقے سے. مجھے آپ ایموشن پہ اپیل نہیں کر سکتے ان چیزوں کے بارے میں. ہائے جل جاؤ گے، ہائے کیا ہوگا، جنت ملے گی تمہیں، یہ سارے ایموشنل گیم نہیں چلیں گے میرے پہ کیونکہ میں ان چیزوں کو بغیر ایموشن کے اینالائز کرنا چاہتا ہوں. کرنے کے لیے آپ کو چنائی کا اور جناب جتنے بھی مٹیریل ہیں وہ سب چاہیے. اب آپ بلڈنگ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور مٹیریل آپ کے پاس ہے نہیں، ٹولز آپ کے پاس ہے نہیں، تو کنفیوژن تو ہوگا ہی. لہٰذا آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی ایک زاویے کو پکڑیں اور اس کے بعد پھر تحقیق کرتے رہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو دعوت دوں گا، دعوت دیتا ہوں بلکہ ابھی، کہ آپ اپنے ایمان کو بچائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں اور مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جائیں اور اس کے بعد تحقیق کرتے رہیں. اس کے بعد ایک دفعہ ایمان میں آ جائیں، اس کے بعد تحقیق کرتے رہیں کیونکہ کچھ فرق نہیں پڑتا اس کے بعد کی تحقیق ہے کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی مان لیا کہ اسلام سچا ہے تو تحقیق جتنی بھی کرتے رہو اس کے بعد کیا فرق پڑے گا. چلیں ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ ہو گئی، اس کے بارے میں یہی ریویو تھا میرا اور انٹرسٹنگ کلپ تھی تو اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں.